نانی اماں مجھے شرم آ رہی ہے سائیں جی کے سامنے آنے سے، اور چھوٹے دادا بھی مجھ کو تنگ کر رہا ہے، کہتا ہے پہلے دشمن تھا اب جانے دشمن بن گیا۔ سائیں جی آپ کا؟ عابر شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ نانی اماں کے پاس بیٹھی کب سے ان کی نصیحتیں سن رہی تھی، اب اپنی کہنے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مشکل بھی نہیں ہے، تم سب سیکھ جاؤ گی، بس تھوڑا وقت دو سب کو، خود کو، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، اپنی اس تیز زبان کا استعمال مرزا کے سامنے کم کیا کرنا، مرد کو وہ عورت بالکل پسند نہیں جو اس سے زبان درازی کرے۔ اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کو عزت دینا تمہارا کام ہے، سمجھ آئی میری باتیں؟ نانی اماں نے اسے دیکھا جو بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے ہوئے سر ہلا رہی تھیں۔ لیکن نانی اماں، وہ اماں سائیں وہ مجھے پسند نہیں کرتی نا، اور وہ ہانیہ بھی مجھے گھور کر دیکھتی ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان سے، کہیں راتوں رات مجھے زہر کھلا کر مار دیا تو۔ عابر کی سوچ کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ واقعی ان سے ڈر گئی تھی۔ ایسا نہیں کہتے، تم ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش تو کرو، دیکھنا اللہ بھی تمہارا ساتھ دے گا، تم سادہ معصوم ہو، غلط باتوں پر دھیان مت لگایا کرو۔ نانی اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، دل کی جگہ کوئی اور جگہ نہ بن جائے میری۔ وہ بڑبڑاتی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرزا تھکا ہوا آیا تھا کہ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی وہ میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ مرزا کے اچانک آنے پر وہ گھبرا سی گئی، دل الگ سے دھڑک اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تم نے؟ وہ گھورتا اور غصے میں اس کے کچھ قدم قریب آیا تھا۔ وہ ڈر سے پیچھے ہوتی کہ صوفہ میں ماموں سائیں، نانی اماں نے کہا اب سے یہی کمرہ ہے میرا، اور یہاں سب چیزوں پر حق رکھتی ہوں میں۔ عابر ہمت سے جواب دینے لگی جس پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، تم زبردستی کا رشتہ بنی ہو میرے لیے، سمجھی؟ یہاں اس کمرے میں ہر چیز پر صرف اور صرف میرا حق ہے، تمہارا کوئی حق نہیں، سمجھ آئی بات؟ جاؤ یہاں سے۔ بہت تھکا ہوا ہوں، سر درد ہے۔ مرزا اس کا بازو پکڑتا قریب سے غصے اور نفرت میں اپنے زہریلے لفظ استعمال کرتا اسے چھوڑا۔ عابر جانتی تھی یہ سب زبردستی ہو رہا ہے، لیکن کیا اسے یہ سب سہنا پڑے گا؟ بلا وجہ کی نفرت، ایسے نہیں گالیاں دیتی میں اس بندے کو۔ وہ بڑبڑائی، تم گئی نہیں ابھی تک؟ مرزا فریش سا واش روم سے نکلتا اسے وہیں زمین پر بستر بچھاتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آیا۔ دیکھیں سائیں، جو کہنا ہے ماموں سائیں سے کہنا، ابھی مجھے باہر کوئی سونے نہیں دے گا۔ نانی اماں کے پاس جاؤں گی، ہزار سوال کریں گی، پھر ماموں سائیں کو بلائیں گی، اور پھر اس لیے چھوڑیں سب سو جائیں۔ اور ہاں میں چائے لائی تھی، پینی ہے تو پی لیں، نہیں تو پھینک دیں، مرضی ہے۔ اور ہاں سنیں، اس سردی والے ڈبے کو بند کر دیا کرو، ایسا لگ رہا ہے موسم سے پہلے ٹھنڈ آ گئی ہے۔ وہ تو بس اس کی تیزی سے چلتی زبان پر حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور وہ اسے اپنے طریقے سے سمجھا چکی تھی، غصے میں تھی اس لیے اپنی تیز رفتار سے چلتی زبان پر اس کا دھیان نہ گیا، ورنہ اب کہاں اس کے آگے زبان چلتی تھی۔ اب تم بیوقوف لڑکی، یا اللہ کہاں پھنس گیا ہوں؟ غصے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا اے سی کی کولنگ بڑھا دی، اب سکون سے اس کی بنائی گئی چائے پی رہا تھا، اور وہ پتلی سی چادر اوڑھے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اور مرتضیٰ کچھ سوچ آنے پر ٹی وی پر مووی لگا کر اب پرسکون تھا، وہ جو سونے والی تھی ٹی وی کی آواز پر منہ سے چادر ہٹاتی ٹی وی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری، اسے سخت گہری نیند آنے لگی تھی، ایک دو بار آنکھیں بند ہوتی کھلی تھیں کہ اچانک بند آنکھ کھلی اور سامنے ہی چڑیل دیکھی، اس کی تو پوری آنکھیں ہی پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ مرتضیٰ کب سے اس کے ایکشن موڈ پر انتظار میں تھا کہ اس کی چیخ پر مسکراہٹ دبا گیا۔ آہ یا اللہ بچا لے اماں، اماں، آہ! صرف ایل ای ڈی کی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اتنی بڑی سکرین پر بھوت چڑیلیں، فل ہارر سین آن تھا۔ ڈر اور خوف میں چلاتی ہوئی پیچھے ہوتی بیڈ سے لگی ہاتھ مار کر روتے ہوئے اٹھی، بیڈ پر چڑھی۔ سائیں جی کہاں ہو سائیں؟ آہ! بیڈ پر تیزی سے مرتضیٰ کے پاس بھاگتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، اس کے قریب پہنچتے اس کا بازو اس کے ہاتھ آیا، وہ جو خاموشی سے اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اس کے حملے پر خود بھی حیرت میں آیا۔ افراتفری میں کہاں دوپٹہ کہاں، وہ کچھ ہوش نہیں تھا۔ سائیں جی سن رہے ہیں، چڑیل کو بھگاؤ نا۔ عابر ڈر سے رونا ہی آ گیا تھا، روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہلکی ٹی وی کی روشنی پر اس کا تھوڑا چہرہ نظر آ رہا تھا، پھر ٹی وی پر عجیب و غریب تیز آوازوں پر وہ چیختی ایک دم مرتضیٰ کے پہلو میں بیٹھ گئی، اور آنکھیں بند کر کے سر اس کے بازو پر رکھ دیا، ہاتھوں کی گرفت مضبوط بنا لی اس کے بازو پر، اور مرتضیٰ بوکھلا گیا تھا۔ شش چلاؤ مت، سب جاگ جائیں گے، میں ہوں یہیں۔ مرتضیٰ تیزی سے ٹی وی بند کرتا اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتا اسے حوصلہ دیا۔
وہ भूत इसे भगाओ। भाग गया, देखो आंखें खोलो, नहीं है। दोनों अनजाने में करीब थे एक दूसरे के। वो हिम्मत करती थोड़ा सा सर उठाकर देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से इसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक महकता खुशबूदार वजूद करीब था। चेहरे पर सांसों की तपिश थी। दोनों के जज्बात बहकने लगे थे। लम्हा भर में आबिर अपने चेहरे पर गर्म दहकती सांसें महसूस कर रही थी। वो मजीद सुर्ख हुई, गाल दहकने लगे थे। मुर्जा को खुद पर जब्त करना मुश्किल हुआ था, लेकिन बहुत हिम्मत से खुद पर जब्त करता अपने जागे बस जज्बात को वापस सुलाता हुआ थोड़ा पीछे होते लाइट जलाई थी कि कमरा रोशन होते ही दोनों एक दूसरे को देखते नजरें चुरा गए। हाथ तेजी से पीछे हुए थे दोनों ही। आज तो मुर्जा जी भरकर पछताया था। इस खूबसूरत चुड़ैल को छेड़ना खुद यानी के लिए ज़ब्त का इम्तहान लेना था। ये क्या बदतमीजी है, जाओ नीचे। वो नजरें चुराता हुआ बोला। वो भूत चुड़ैल आ गई तो अबीर की खौफजदा नजरें सामने टीवी पर थीं। मुर्जा इसे देखता ही रह गया। इतनी मासूम लेकिन जुबान की तेज, शक्लो सूरत की हसीन, कोई कमी नहीं थी इस प्यारी सी लड़की में सिवाय अनपढ़ होने में। वो सोचने लगा, क्या वाकई इसे कबूल नहीं कर सकता, इसे वो जगह मुकाम नहीं दे सकता जो हक रखती है। फिर खुद ही अपनी सोचों को झटक दिया। नहीं आएगी कोई चुड़ैल, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, उतरो बेड से मेरे। इसके सर्द लहजे पर अबीर को दुख हुआ था, पर क्या करती, यही किस्मत थी इसकी। चुपचाप उठ गई, लेकिन डर अभी भी था दिल में। साईं जी, अब क्या है अबीर? इसके पुकारने पर वो चिढ़ता हुआ इसे देखा। वो इस ठंडे डिब्बे को गर्म करें, थोड़ा बहुत सर्दी लग रही है। मेरे पास ये चादर भी पतली सी है। वो मासूमियत से इसे देखते हुए अपने दुख सुनाई थी। ये गर्म नहीं होता है क्योंकि ये ठंडा डिब्बा है, समझी। अगर सर्दी लग रही है तो जाओ वहाँ से कंबल ले लो। वो अलमारी की तरफ इशारा देता करवट बदल गया। अकेले नहीं, मैं चलता हूँ महारानी साहिबा, जाओ, दिमाग खराब कर दिया मेरा। वो दांत पीसता गुस्से में बुड़बुड़ाता सोने लगा। हूँ जहन्नमी इंसान। आबिर दिल में अल्लाह के कलमात पढ़ते हुए आगे बढ़कर जल्दी से कंबल उठाती अपने बिस्तर पर आई। दादो, क्या लगता है कुछ चेंज होना चाहिए? दादी और अहमद दोनों सर से पाँव तक इसे देखते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब तो अहमद का जैसे मिशन बन गया था आबिर को इसकी सही जगह दिलाना, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे अपने भाई के दिल में जगह बनानी थी। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप दोनों? आबिर हैरत से दोनों को खुद पर गहरी दिलचस्प नजरें देखते हुए नासमझी में पूछा। इसकी बात पे वो लोग मुस्कुराते हुए उठे। चलो आबी, उप्स, आज से तुम मेरी प्यारी सी भाभी हो। वैसे तो मैं साल छोटा हूँ तुमसे, लेकिन आजकल कौन देखता है। आ जाओ, भाई को फंसाने के तरीके बताऊँ तुम्हें प्यारी भाभी। अहमद शरीर लहजे में इसे छेड़ता। इसके खूबसूरत चेहरे पर रंगों का गुलाल बखेर गया था। वो शर्मो हया से कुछ बोल नहीं पाई थी। छोटे आदा, ये सब करना ज़रूरी नहीं। मुझको वैसे ही तेरा भाई पसंद नहीं करता और मुझे कोई शौक़ नहीं जिन का भूंग करने का। मतलब साईं जी दूर ही अच्छे। घबराहट से बोला नहीं जा रहा था मुर्जा को, जिन कहने पर नानी अम्मा की आंखों ने जुमला दुरुस्त करवाया था, लेकिन ये सच था। वो फिर मुर्जा के हाथों बेइज्जत नहीं होना चाहती थी, पर आगे अहमद था, इसकी एक नहीं सुनी। वो भी तेज धड़कनों के साथ अहमद की बातें सुनने लगी थी। चेहरा सुर्ख होता गया। वो कब सीट पर बैठी सो गई पता नहीं चला। हादीक आराम से चलता हुआ इसके साथ आके बैठ गया और आराम से इसका सर अपने कंधों पे रख दिया। थोड़ी देर इसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर आराम से इसका एक हाथ उठा के अपने हाथ में लिया और अपनी उंगलियों को इसकी उंगलियों में फंसा दिया था। इसके चेहरे पे जो आगे बाल आ रहे थे, इनकी एक लट को अपने शर्ट के बटन में दबा दी और अपना सर इसके सर पे रख के आराम से सो गया। नींद नहीं आई थी, बस इसकी खुशबू अपने अंदर उतारता रहा था। वश को अपने सर पे कुछ भारी महसूस हुआ तो इसकी आंख खुल गई, लेकिन इसका हाथ किसी मर्द के हाथ में देखकर वो डर गई। जल्दी में इसने चेहरा उठा के देखा तो हैरान रह गई। फिर गुस्से में अपना सर दूर किया, पर दर्द से हल्का करा के इसके करीब हुई, क्योंकि इसके बाल इसकी शर्ट में अटके हुए थे। इसको बहुत गुस्सा आया और वो भी डीठ बन के सोने की एक्टिंग कर रहा था। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, उठो। वो गुस्से से बोल के इसको उठा रही थी, लेकिन वो नहीं उठा। मैंने कहा उठो और छोड़ो मेरा हाथ। वो फिर से गुस्से में दूर होने की कोशिश कर रही थी, कभी बाल तो कभी हाथ निकालने में एक साथ से कुड़ते हुए थक सी गई थी, लेकिन वो अब अपनी गिरफ्त मजबूत करके बैठा था।
کیا ہے یار، سونے دو سکون سے۔ اس کے بار بار ہلانے سے منہ بنا کے بولا، آنکھیں کھول کے اس کے خوبصورت غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو بہت سکون مل رہا تھا اس کو تنگ کرنے میں۔ وہ غصے میں خود کو چھڑوا کے تھک گئی تھی۔ اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا، اس کا سر نیچے تھا اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نکالنے لگی تھی اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس دل نے کہا کاش یہ پل یہی رک جائے اور وہ یوں ہی اس کے قریب بیٹھی رہے ہمیشہ۔ اب وہ غصے سے اپنے بال کھینچ کے نکال رہی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کو بھی درد ہو رہا تھا، لیکن وہ جلدی سے اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ پھر سے اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر اپنے سوئی ہوئی محبت کو نہیں جگانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے ہاتھ پہ گر رہے تھے اور حدیق کی یہاں بس ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رکو میں کرتا ہوں آرام سے، ایسا کرنے سے خود کو تکلیف ہوگی اور کچھ نہیں۔ وہ اب آرام سے اس کے بال نکال رہا تھا اور سمجھا بھی رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے نصیب میں تکلیف ہی لکھی ہے اور آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں تو اچھا ہے، وہ دکھ اور غصے سے بولی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، پلیز ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے بول رہا تھا، لیکن اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اس نے۔ موقع کس چیز کا؟ دو بولیں، یا تو پھر سے میری زندگی میں آ کے ایک بار پھر کوئی سودا کرے میرا، یا پھر سے پہلی بار والی بیوقوف لڑکی بن جاؤں آپ کی محبت میں۔ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بول رہی تھی اور آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس نے بال تو آرام سے نکال دیا پر ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، یا شاید اب نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وش پلیز ایک بار بات تو سن لو میری، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ تم وہ ابھی اور کچھ بھی کہتا، لیکن بس اسٹاپ پر روک دی گئی اور وش جلدی سے اٹھ گئی، لیکن ہاتھ ابھی تک نہیں چھوڑا پائی۔ حدیق نے اس کا غصہ دیکھ کے نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ بھی اس کے پیچھے نکل آیا۔ وش پلیز اب اور نہیں یار، حدیق نے بے بسی سے کہا۔ کیا اور نہیں؟ ہاں بولیں، کیا اور نہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ واہ کمال کی بات، یہ 5 سال، پورے 5 سال آپ میرے بغیر اور میں آپ کے بغیر رہتی آئی ہوں حدیق مصطفیٰ، اور اس 5 سال میں نہ تو میں مری نہ آپ، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ مر جائیں گے؟ وش غصے سے پھٹ پڑی، اس کا چہرہ آنسو سے بھر گیا تھا۔ حدیق سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کا یہ حال، یہ 5 سال اس نے کیسے گزارے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ معافی کا حقدار نہیں، لیکن وہ ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ پلیز وش، صرف ایک موقع، صرف ایک۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ ایسا۔ پلیز وش، اب اور نہیں رہ سکتا یار، بہت تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے۔ حدیق نے نم لہجے میں التجا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کی وش کی یاد بے تحاشا آئی۔ آج تو وہ اپنے ہاتھ جوڑنے میں بھی دیر نہ کرتا۔ پلیز حدیق، مجھ میں اب طاقت نہیں رہی، ہاتھ مت جوڑے۔ وش آٹو لے کر چلی گئی، اسے وہیں چھوڑ کر۔ حدیق کے پاس صرف پچھتاوا تھا۔ آج 5 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تو اس نے صرف اپنے باپ سے بات کرتا تھا، کبھی ماں سے بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن وش سے نہیں کرتا تھا۔ اسے شروع میں وش کی بہت یاد آتی تھی، دل کرتا تھا بھاگ کر واپس چلا جائے اس کے پاس، لیکن خود پر ضبط کرنے لگتا تھا، اس لیے وہ وش سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس سے بات کرے گا تو اسے دور نہیں رہ پائے گا، اور اس بیچ سویرا نے بھی اسے دھوکہ دے دیا، اس نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ وہ جانتی تھی حدیق اپنی کزن کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے اپنے امیر کزن سے شادی کر لی۔ حدیق کو تب وش کی بہت قدر ہوئی، پر وہ جانتا تھا اس نے دیر کر دی ہے، اس نے خود کو سزا دینے کے لیے وہی پڑھائی کے ساتھ اپنی جاب کر لی، خود کو مصروف کرنے لگ گیا، گھر والوں سے بات کرنی بند کر دی۔ وہ جانتا تھا اگر بات کرے گا تو سب اسے واپس آنے کا کہیں گے، پر وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، اور اب اسے رہا نہیں گیا تو آج 5 سال بعد واپس آیا۔ سب سے پہلے وہ وش سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے راستے میں دیکھا وش بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ سائیں جی، نم پیاری آواز اپنے قریب سے آئی، تمہیں کہا تھا نا میرے سامنے کم آیا کرو، مجھے مخاطب بالکل مت کیا کرو۔ متّا باہر لان میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اس آواز کو پہچانتا ہوا بند آنکھوں سے ہی بولا، ماتھے پر بل پڑے تھے اس کی موجودگی سے۔ یہ آپ کی چائے لائی تھی، اگر آپ کے سر میں درد ہے تو مالش کر دوں؟ عبیر معصومیت سے کہتی چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی آواز پر مرتضیٰ کی آنکھیں کھلی تھیں، سامنے وہ جھکی اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن وہ تو جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اس کے خوبصورت سراپا دیکھتے ہی اندر میں سے بے یقینی آواز سی آئی، کیا یہ عبیر بخش ہے؟ اتنی حسین، یہ لال رنگ جسے بنایا ہی اس کے لیے تھا، سرخ رنگ کا برانڈڈ کاٹن کا جوڑا، لمبے گھنے سیاہ بال،
پھولے شانوں پر بکھرے ہوئے، ہلکے سے میک اپ میں، چھوٹے سفید ایئرنگ کانوں میں، دونوں سفید کلائیوں میں لال چوڑیاں، اتنا حسین قیامت روپ لیے اس کے سامنے اس کا ضبط آزمانے کے در پر تھی۔ اس کے قیامت روپ پر تو وہ آج اشش کر اٹھا، اور یہ عنایت نانی اماں اور احمد کی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کے بند باندھ کر بولا تھا۔ جتنی کوشش کرتا نظریں چرانے کی، پر وہ تو گستاخیاں کرنے پر تھیں۔ یہ چائے بسکٹ مالش کروں سر پر، وہ اس کا سوال سمجھ نہیں پائی۔ پھر اپنی کہی، وہ تو پہلے ہی مرتضیٰ کا امتحان بنی ہوئی تھی اور قریب آنے کی آفر دے رہی تھی اسے۔ خود پر ضبط کرنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ یہ تیار کس خوشی میں ہوئی ہو، اس کی تیاری کی وجہ جیسے جانتا تھا، پھر بھی اس کے منہ سے سننا تھا۔ یہ نئے کپڑے ہیں اور دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ نانی اماں اور چھوٹے آدا نے دلوائے ہیں، کہا اچھی تیار ہو کر جایا کرو شوہر کے سامنے، آپ کو خوش کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ عبیر بڑی ہمت کرتے ہوئے اس سب کہتی سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ تو اس کی باتوں پر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں چائے نکالتی ہوں، شاید زیادہ بول گئی۔ عبیر اب اس کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے چائے نکالنے جھکی تھی۔ سنبھال کر، یہ بال سارے چائے میں جاتے ابھی۔ اس کے جھکنے پر کچھ بالوں کی لٹوں آگے پھسلی ہوئی چائے میں پڑنے والی تھیں، جیسے مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے پیچھے کیا۔ ہاں دیکھیں نا، میں نے کہا تھا چھوٹے آدا سے بال باندھ لوں، لیکن اس نے کہا سائیں کو بال کھول کر پھنساؤ۔ وہ تیزی سے بولتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ آنکھیں زور سے میچ لیں۔ مرتضیٰ کو اس کے لہجے پر زوروں کی ہنسی آئی، لیکن دبا گیا۔ آپ چائے پئیں، میں گئی۔ وہ خود ہی شرمندہ ہوتی وہاں سے بھاگنے لگی تھی، پر اس کی کلائی مرتضیٰ کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ تیز دھڑکنوں سے آنکھیں بند کر لیں اس نے۔ وہ اس کے لمبے گھنے بالوں کی پشت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ابھی جذبات بدلتے، الفاظ میں مٹھاس آتی کہ ہانیہ کی دور سے آتی آواز پر ہاتھ چھوڑ دیا، اور دونوں نے مڑ کر اس سے قریب آتے دیکھا۔ مرتضیٰ تم یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور یہ کیا اتنی لمبی وگ لگائی ہے؟ اتارو اسے، مرتضیٰ کو اپنے حسن میں پھنسا رہی ہو؟ آہ اماں! ہانیہ لون میں آتے ان کے قریب پہنچ کر عبیر کا خوبصورت سراپا دیکھتے ہی غصے میں اس کے لمبے بال وگ سمجھ کر پیچھے سے زور سے کھینچے۔ عبیر کا سر لڑک کر پیچھے ہوا۔ وہ تڑپتی پیچھے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے بچانے لگی۔ مرتضیٰ صورتحال دیکھتا تیزی سے ان کے بیچ آیا، ہانیہ کے ہاتھوں سے اس کے بال چھڑوائے۔ چھوڑو ہانیہ، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ اس کے اصلی بال ہیں، کوئی وگ نہیں۔ چھوڑو، دوبارہ اسی حرکت کا سوچنا بھی مت۔ اس پر صرف میں حق رکھتا ہوں۔ جو بھی کروں، کسی اور کو یہ حق نہیں دیا میں نے، سمجھی؟ مرتضیٰ کو ہانیہ کی حرکت اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔